الرحمن الرحیم۔ میں مسز نصرت شاہد۔ السلام علیکم بچوں۔ ہم نے ارکان اسلام کا ٹاپک شروع کیا تھا، جس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے شہادتین کی گواہی دیکھا، پھر ہم نے اس کے بعد دوسرا رکن نماز اور تیسرا رکن روزہ جو ہے وہ ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسرا رکن زکوٰۃ، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا، نشو و نما پانا یا برکت۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی ہیں کہ مال کی وہ مخصوص مقدار جو سال گزرنے پر صاحب نصاب مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مصارف زکوٰۃ کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی، 8 ہجری میں اس کے تفصیلی احکام آئے اور 9 ہجری میں مکمل طور پر یہ نافذ ہوئی۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر سال گزرنے پر فرض ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے، اس کی فرضیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے، ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے بہت سے مقامات پر، جس سے پتہ چلتا ہے نماز اور زکوٰۃ کتنے اہم رکن ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر سورہ توبہ میں ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا، کہ اے نبی ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لیں اور اس زکوٰۃ کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ پھر قرآن پاک میں ہی ارشاد ہوتا ہے سورہ زاریات میں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک میں مزید بہت سی آیات ہمیں ایسی ملتی ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس طرح سے بھی فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے۔ اس طرح اگر ہم احادیث کی روح سے دیکھیں تو بے شمار جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا، جیسے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو اس کے مال کو اس شخص کے لیے گنجا خطرناک سانپ بنا دیا جائے گا، جس پر 2 داغ ہوں گے، اور وہ قیامت کے روز اس کے لیے توق بنا دیا جائے گا۔ پھر وہ اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال۔ پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ اللہ تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنا دے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر تم ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس طرح سے قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا۔ اب زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے کچھ اصلاحات ہیں، جیسے مال کی مخصوص مقدار یا شرح، یعنی کس طریقے سے ادا کیجیے کہ مال کی مخصوص مقدار سے مراد مال کی وہ شرح ہے جو زکوٰۃ میں دی جاتی ہے، تو وہ شرح ہے 2.5%، یعنی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ نمبر 2 ہے سال کا گزرنا، کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس مال، سونے، چاندی یا جانوروں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے انہیں انسان کے پاس پورا سال گزر گیا ہو۔ اگر 1 دن بھی کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ صاحب نصاب،
صاحب نصاب سے مراد وہ مسلمان ہے جس کے پاس اتنی مقدار میں سامان تجارت یا مال و دولت یعنی سونا چاندی یا جانور ہوں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نصاب سے آگے ہے نصاب سے مراد سامان تجارت یا مال و دولت یعنی سونے چاندی یا جانوروں کی وہ مخصوص مقدار ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جی تو سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کہ اگر اتنی چاندی اس قدر چاندی یا سونا ہے تو اس پر 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جانوروں کا نصاب کیا ہے؟ 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ 30 گائے یا بھینسوں پر گائے یا بھینس کا 1 سالہ بچہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ اسی طرح سامان تجارت اور نقدی کا نصاب کیا ہے کہ سامان تجارت اور نقدی جب چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اچھا اس کے علاوہ زرعی پیداوار پر جو ہے وہ عشر ہوتا ہے، عشر کی صورت میں زکوٰۃ دی جائے گی، جیسے زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مصارف زکوٰۃ یعنی وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر زکوٰۃ صرف کی جائے گی۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ قرآن کے مطابق مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ زکوٰۃ تو فقیروں مسکینوں زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان کے لیے ہے جن کی دل جوئی مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے والے مقروضوں کے قرض اتارنے اور اللہ کی راہ اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے اور تقسیم کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں زکوٰۃ کی رقم سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 4 مؤلفات القلوب یعنی ایسے لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہو۔ نمبر 5 الرقاب یعنی غلاموں اور جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6 الغارمین یعنی ایسے قرض دار جو کوشش کے باوجود قرض نہ ادا کر سکتے ہوں تو زکوٰۃ کی رقم ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں مصروف عمل ہوں، مثلا مجاہدین، دعوت و تبلیغ، مدارس اور حقیقی رفاہی اداروں وغیرہ کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ نمبر 8 ابن سبیل یعنی ایسے مسافر جو سفر میں حاجت مند ہو جائیں، یعنی دوران سفر مال و اسباب لوٹ جائے یا ختم ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ نہیں کی جا سکتی۔ مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مسجد میں جو خرچ کیا جائے گا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا۔ ایسے افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جن کی کفالت انسان پر ضروری ہو، مثلا اولاد، والدین، بیوی وغیرہ۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھیں گے وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ فرض نہیں، مثلا رہائشی مکان، زیر استعمال سواری یا سواریاں، لباس، برتن، فرنیچر وغیرہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے زکوٰۃ کے فوائد۔ زکوٰۃ کے کچھ معاشی فوائد ہیں، بہت سے معاشی فوائد ہیں بلکہ۔ زکوٰۃ
جو ہے اسلامی نظام معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کسی بھی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے وہاں کی اگر زکوٰۃ کا نظام بہترین ہے تو وہ معیشت کبھی جو ہے وہ نقصان نہیں کھا سکتی، ہمیشہ ترقی کرے گی۔ تو اگر زکوٰۃ کا نظام بحال ہو تو ہمارا معاشی نظام بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے گردش دولت، زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں رہتی بلکہ گردش کرتی ہے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر نہیں ہوتا۔ معاشی توازن پیدا ہوتا ہے، سودی نظام میں معیشت کا خاتمہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، معاشی کفالت ملتی ہے، یعنی زکوٰۃ سے معاشرے کے محروم، محتاج، مفلس اور نادار لوگوں کی کفالت ہوتی ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، معاشی استحکام ملتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام درست کر لیا جائے تو معاشی استحکام مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد دیکھے جائیں تو اس سے محبت، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی امن و سکون پیدا ہوتا ہے، حفاظت دین کا ذریعہ ہے، سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، گداگری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ کے انفرادی فوائد دیکھیں تو اس سے درجات کی بلندی جو ہے وہ ملتی ہے، باعزت روزی کماتا ہے انسان، تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ایسے شخص پر جو زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ شخص حقیقی مومن کہلاتا ہے، اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ تھا چوتھا۔ اب ہم پانچواں اور آخری رکن حج جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا۔ حج کے اصطلاحی معنی ہے کہ مخصوص ایام یعنی 8 سے 13 ذی الحج میں مخصوص اعمال یعنی مناسک کے حج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا، اور حج کے مخصوص دنوں کے علاوہ بیت اللہ کی مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بارے میں حج کی فرضیت کے بارے میں قرآن کی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ حج کرے۔ اب اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ پھر اسی طرح سے سورہ آل عمران میں ہے کہ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ جس نے اللہ کے گھر کا حج کرنے سے انکار کیا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے بے شمار جگہوں پر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت روک رہی ہو، نہ ہی کوئی ظالم حکمران اس کی راہ میں حائل ہو، اور نہ ہی کوئی روکنے والی بیماری ہو، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو پھر چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی، وہ اللہ کی نگاہ میں یہودی اور عیسائیوں جیسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حج جو ہے یہ ایک افضل ترین عبادت ہے، اور حج کو جامع ترین عبادت کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادات کی روح شامل ہے، یہی وجہ ہے کہ حج کو جامع العبادات کہتے ہیں۔ حج میں فرض اور نفل نمازوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ زکوٰۃ کی طرح مالی عبادت بن جاتی ہے۔ حج میں ہونے والی غلطیوں کے کفارے کے لیے روزے مشروط کیے گئے ہیں، اور حج کے لیے گھر سے نکل کر گھر واپس لوٹنے تک تکالیف اور سفر کی مشقتوں کو برداشت جو کیا جاتا ہے وہ جہاد کی طرح ہیں، گویا سب عبادات حج کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اسی لیے اسے جامع العبادات کہتے ہیں۔ اب حج جو ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اب حج کی اقسام، حج کی 3 اقسام ہیں: حج تمتع، حج قرآن اور حج افراد۔ حج تمتع ایسا حج جس میں
عمرے اور حج کا الگ الگ احرام باندھا جائے، یعنی پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جائے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے، اور پھر حج کے دنوں میں احرام باندھ کر حج کیا جائے۔ نمبر 2، حج قرآن۔ یہ ایسا حج ہے جس میں عمرہ اور حج کا اکٹھا ایک ہی احرام باندھا جائے، عمرہ اور حج کی ادائیگی کے بعد احرام کھولا جائے۔ نمبر 3، حج افراد۔ ایسا حج جس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے۔ اب حج کے اگر ہم ارکان دیکھیں تو اس کے ارکان، مناسک حج میں کے ارکان جو ہیں وہ ان میں سب سے پہلے میقات ہے، احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، طواف کرنا، استسلام کرنا، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا 7 بار، مینا میں قیام، وقوف عرفات، جس کو جو ہے حج کا جو ہے رکن اعظم بھی کہتے ہیں، وقوف عرفات۔ پھر ہے مزدلفہ میں قیام، مینا میں واپسی اور رمی جمرات، قربانی کرنا، حلق و قصر، طواف زیارت، طواف وداع۔ یہ سارے ارکان مناسک حج ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے حج کے فوائد۔ رضائے الہی کا حصول، پھر اس کے بعد ہے گناہوں کی بخشش، نمبر 3 ہے ضبط حج، ضبط نفس اور جنت کا حصول اور اخلاقی تربیت۔ اب حج کے اجتماعی اور معاشرتی فوائد اگر ہم دیکھیں تو مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے حج میں، یعنی تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں، امیر، غریب، گورے، کالے، ہر ذات سے تعلق، کوئی کسی بھی ذات کا ہو، گورا ہو کالا، وہ یہاں پر ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، ایک جیسے مناسک ادا کرتے ہیں اور جو ہے وہ حج ادا کرتے ہیں۔ محبت اور یگانگت کا اظہار ہوتا ہے، اخوت اور اتحاد کا مظہر ہے، کفار پر رعب اور دبدبہ پیدا ہوتا ہے، مختلف ثقافتوں سے آگاہی ہوتی ہے۔ اگر اس کے معاشی فوائد دیکھے جائیں تو تجارت کا فروغ ہوتا ہے، تجارتی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، تجارتی معاہدات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور گردش دولت ہوتی ہے۔ اور سیاسی فوائد میں مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات مستحکم ہوتے ہیں، مسلم امہ کے مسائل اور حل پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہمیں حج سے انفرادی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے 5 ارکان جو ہیں، ارکان اسلام، وہ پورے ہو گئے، جس میں سب سے پہلا کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 ہمارے ارکان ہو چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے جہاد کے ٹاپک کو دیکھیں گے۔ جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ جہاد کے اصطلاحی معنی ہے کہ ہر وہ کوشش جو دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی اور امت مسلمہ کے دفاع اور اسلام کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کی جائے، ایسی ہر کوشش جو ہے وہ جہاد میں شامل ہوگی۔ اب جہاد کی جو اہمیت ہے، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر فرما دیا اس کی اہمیت کے لیے۔ آپ نے فرمایا، اور اسلام کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک صبح یا شام جتنا وقت دنیا اور گزارا جائے تو جتنا وقت دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے نبی کریم سے دریافت کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اس طرح سے جہاد جو ہے، ہمیں مختلف جگہوں پر جہاد کی اہمیت کا پتہ چلا۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ کس طرح سے فرمایا گیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، یعنی بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔
پھر قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے خوبصورت گھر شہداء کے ہوں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قیامت کے روز اپنے اعضاء و اقارب میں سے 70 افراد کی سفارش کر سکے گا۔ پھر میرے رسول نے فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں اتنی دیر لڑے جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دوہنے میں لگتی ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر میرے رسول نے فرمایا کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ تو اس طرح سے جہاد کی اہمیت ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کی اقسام کتنی ہیں۔ تو جہاد کی اقسام میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خواہش نفس کے خلاف جہاد۔ یہ اطاعت الہی سے روکنے والی سب سے پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی خواہشات پر قابو پانا جو ہے یا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو کرنا جو ہے وہ اس کو میرے نبی نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے۔ یعنی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور ان کو جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف نہ آنے دینا جہاد اکبر کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے شیطان کے خلاف جہاد، یعنی اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہو جاتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جہاد بالسیف۔ جہاد بالسیف سے مراد تلوار سے جہاد کرنا۔ تو موجودہ دور میں اس سے مراد جدید زمانے کے مروجہ ہتھیاروں کے ذریعے جہاد کرنا۔ جہاد کی اس قسم کے لیے قتال فی سبیل اللہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ پھر ہے مدافعانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد سے مراد دفاعی جہاد ہے۔ یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی غیر مسلم ملک یا قوت کسی اسلامی ملک پر حملہ کرتے، تب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اور اپنے دین کے دفاع کے لیے اس قوت سے لڑیں۔ پھر ہے مصلحانہ جہاد۔ مصلحانہ جہاد اگر کوئی طاقت دین اسلام کی اشاعت اور غلبے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر کے فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کرے تو ان رکاوٹوں اور فتنوں کے خاتمے کے لیے جو جہاد کیا جائے اسے مصلحانہ جہاد کہتے ہیں۔ جہاد بالمال۔ مال کے ذریعے جہاد سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کے غلبے، تحفظ اور دعوت و اشاعت کے لیے اپنا مال خرچ کیا جائے۔ جو لوگ دین کی بقا اور تحفظ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کی مالی مدد کی جائے، اور جو مجاہدین جہاد میں مصروف ہیں ان کو اسلحہ، خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی اور ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال پر اپنا مال صرف کیا جائے۔ جہاد باللسان یعنی زبان کے ذریعے جہاد۔ جہاد باللسان سے مراد یہ ہے کہ انسان زبان کے ذریعے جہاد کرے، یعنی دین اسلام کی اشاعت اور سربلندی اور حفاظت کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرے۔ جہاد بالعلم۔ دنیا میں جتنا بھی فساد، شر اور فتنہ ہے وہ سب کا سب جہالت کی وجہ سے ہے، اور علم کے ذریعے جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرنا جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ جہاد بالقلم یعنی قلم کے ذریعے جہاد۔ قلم یعنی تحریر کے ذریعے جہاد کرنا جہاد بالقلم کہلاتا ہے۔ اپنی تحریر کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارنا، کفار کے اسلام پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دینا، کفار کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، سب جہاد بالقلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قتال فی سبیل اللہ کے فرض ہونے کے مواقع۔ جب کوئی دشمن اسلام ملک کی کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہو۔ نمبر 2، غیر مسلم ملک میں مسلمانوں پر ان کے اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم ہو رہا ہو۔ اسلام دشمن بد عہدی یا غداری کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ کسی جگہ مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو۔ دشمن اسلام فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہوں، یا دین اور دینی شعار کی توہین کی جا رہی ہو۔ اب کچھ کافرین، ناقدین اور دشمنان اسلام جو ہیں وہ جہاد کو دہشت گردی اور جنگ کے
برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ جہاد اور دہشت گردی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا اب میں فرق بتاتی ہوں جہاد اور دہشت گردی میں فرق کیا ہے۔ نمبر 1، جہاد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے احکامات کی روشنی میں ہوتا ہے۔ دہشت گردی یا جنگ کسی فرد، گروہ، ذاتی مفاد یا ملک گیری کی ہوس کے لیے ہوتی ہے۔ جہاد کے ذریعے امن قائم ہوتا ہے اور مظلوموں کی مدد کی جاتی ہے، جبکہ دہشت گردی یا جنگ سے امن کا خاتمہ ہوتا ہے اور لوگوں پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جہاد کے باقاعدہ اصول و ضوابط ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، مثلاً عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو نہ مارا جائے، مفتو عورتوں کی عزت سے نہ کھیلا جائے، لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے وغیرہ۔ دہشت گردی اور جنگ کا کوئی اصول نہیں ہوتا، اس میں اندھا دھند بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، مفتوحین کی جان لی جاتی ہے، مال اور آبرو کا کوئی پاس نہیں ہوتا، مفتو عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے اور مفتوحین کے شہر اور ممالک کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، جہاد کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ اور اللہ کے نظام کی برتری ثابت کرنا ہے۔ دہشت گردی اور جنگ کا مقصد لوگوں اور ممالک پر اپنا سیاسی اور معاشی غلبہ اور برتری ثابت کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، جہاد دین کی اشاعت اور تبلیغ اور غلبہ کا راہ میں جہاد دین کی اشاعت و تبلیغ اور غلبہ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ دہشت گردی یا جنگ اپنی سوچ، انا، ذاتی مفاد کی راہ میں حائل افراد یا ممالک کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس طرح ہم جنگ اور جہاد کو ایک نام نہیں دے سکتے۔ جہاد کے فوائد اور ثمرات کو دیکھا جائے تو محبت الہی حاصل ہوتی ہے، کامیابی کا حصول ہوتا ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ جہاد باعث عزت ہے۔ جہاد دنیا میں اور آخرت میں انسان ایک مسلمان کو اعلیٰ درجات یا عزت اور ناموس کا باعث ہوتی ہے اس کے لیے۔ جی تو فرسٹ ایئر ہمارے ارکان اسلام کمپلیٹ ہو گئے اور جہاد کا ٹاپک جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب بیٹا آپ نے ارکان اسلام اور جہاد کا جو ٹاپک ہے وہ اتنے اچھے انداز میں کرنا ہے کہ اس کے جو ہیں معروضی یعنی شارٹ کویسچن اور اس کے لانگ کویسچن جو ہیں وہ آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ اپنی کی بکس بھی دیکھ سکتی ہیں، آپ اپنی وہ جو ٹیکسٹ بک ہے وہ تو دیکھیں گی ہی، اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کویسچن کر سکتی ہیں، آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔